ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. ملک آئینی بحران، عدالتی بحران، سیاسی عدم استحکام، معاشی زوال اور عوام کی بگڑتی ہوئی حالات، اس وقت یہ صورتحال ہے. ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ سوال ایک یہ ہے. ابھی حالیہ کرپشن اینڈ گورننس جو IMF کی رپورٹ ہے وہ تو ہوش ربا انکشافات ہیں سامنے. اور یہ جو کرپشن تقریباً $20 بلین سالانہ ہو رہی ہے، اس کی وجوہات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس، ناقص پالیسی، احتساب کا نہ ہونا، غیر شفاف نظام، بیجا ثوابدیدی اختیارات، پیچیدہ ٹیکس ڈھانچہ اور عدالتی کمزوریاں، انصاف اور جسٹس کا نہ ہونا معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. اور معیشت ختم تو ملک کی ترقی ختم. بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، ان سے بات ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات، پاکستان پیپلز پارٹی، سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب نیاز اللہ نیازی صاحب، رہنما تحریک انصاف کے ترجمان بانی PTI، وکیل سپریم کورٹ. آپ کا ہی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہیں چودھری اکرم صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ کا ہی بہت شکریہ. جناب ندیم افضل چند صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک طرف تو ملک میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی بحران بھی ہے، عدالتی بحران بھی ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی زوال بھی ہے، عوام کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے. اور حکومت یا ریاست کے پاس ان چیزوں کے حل کے لیے آپ کے نزدیک کوئی سلوشن ہے یا آپ کے نزدیک نظر نہیں آتا ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، حکومت ملک یقیناً مشکل حالات میں ہے. وہ آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے. ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اور میرے جیسے ناچیز آدمی کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے آمدن کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہے. اور ہم قرضے لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے پریویلیج اینڈ پرکس یا کبھی ہم نے اپنی مراعات کم کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن قرضے لیے جا رہے ہیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کا نہ ہونا اور افیکٹو سسٹم نہ ہونا. بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں بھی افیکٹو الیکشن نہیں ہوئے کئی سالوں سے. اور اس کے بعد دوسرے 3 صوبوں میں الیکشن ہو گئے، لیکن شاید اس میں بھی کوئی کمی ہے. تیسرا ہمارا جو بیوروکریٹ سسٹم ہے یہ بالکل کولیپس کر گیا. اور اس سے جو مرضی آپ ڈبیٹ کر لیں، جو مرضی آپ اس کی رینوویشن کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے. اور چوتھے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی، جو آپس کی لڑائی ہے، پولرائزیشن ہے، جو شدت ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، وہ کوئی پالیسی کی تسلسل کی کمی آ جاتی ہے. جو جینون عوام کے مسائل ہیں اس کی طرف دھیان بھی ایک ہم ہر وقت سیکورٹی، ڈیفینسو اور جلوسوں کو کنٹرول کرنا، جتھوں کو کنٹرول کرنا، آپس کی لڑائیوں میں مصروف رہنا. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو عوام 80% عوام ہے وہ میں سمجھتا ہوں پس رہے ہیں. 20% ہے، 5% تو ویسے موجے کر رہے ہیں اور 15% آپ جیسے اور میرے جیسے ہم بینیفیشری ہیں کیونکہ ہم ذرا معاشرے میں بہتر جی رہے ہیں زندگی. کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی تو ہم بینیفیشری ہیں سسٹم کے. تو جو 20-80% لوگ ہیں وہ یقین جانیے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ہم کوئی ایسا نظام نہیں بنا پا رہے جو آٹو پہ لگا ہو، جو شخصیات کے بغیر بھی چلتا رہے. ایسا کوئی سسٹم مجھے نہ ہیلتھ میں نظر آیا، نہ ایجوکیشن میں، نہ اکانومی میں،
نہ کوئی اریگیشن سسٹم میں، نہ کوئی ایگریکلچر میں، نہ کوئی پاپولیشن میں، نہ کوئی انوائرمنٹ میں مجھے ایسا سسٹم کوئی نظر نہیں آیا کہ جو دنیا کے نظام سے ہم مقابلہ کر سکیں. اور یہ ایک چھوٹی سی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار ہم ہیں معذرت کے ساتھ، اور یقیناً ہم ہیں، اس میں کوئی شک تو نہیں. جی جناب، میں اس سے پہلے کہ سلیم بخاری صاحب کی طرف آؤں، نیاز اللہ نیازی صاحب کی طرف ذرا آ جاتا ہوں. نیاز اللہ نیازی صاحب، پاکستان میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کی نشاندہی آئی ایم ایف نے کی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ ایزمپشن پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حقائق پر مبنی ان رپورٹوں پہ ہے، ان ٹیکنیکلز آپ کے سپورٹیو ایویڈنس کے اوپر ہے. تو اور اس کی وجہ انہوں نے جو بتائی ہے وہ ملک میں آئینی بحران، عدالتی بحران، سیاسی عدم استحکام، معاشی زوال، عوام کی بگڑتی ہوئی حالت، ٹیکس کا ڈھانچہ صحیح نہیں ہے، اور بیڈ گورننس اور نااہلیت کو بھی بہت زیادہ سامنے لایا گیا ہے. اور یہ صرف مرکز کا ہے، ابھی صوبوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب ندیم افضل چند صاحب کی بات کو انڈوز کرتا ہوں کہ انہوں نے بطور اچھا ایک سیزنڈ پالیٹیشین بھی ہیں، پی ایس سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور ان کے اپ رائٹ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں. انہوں نے رسپانسبلٹی اون کی ہے کہ واقعہ گڈ گورننس نہیں ہے، ہم سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو عوام کو توقع ہے. اب آ جائیں اس کی طرف کہ آپ جب آئینی بحران کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ ملک میں جب پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، تو آپ کسی فیلڈ میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ ایک گورنمنٹ کو بھی آپ جھوٹ کی بنیاد پہ ایک پارلیمنٹ کو لے کے آئے ہیں. جب عوام کا مینڈیٹ ہی ان کے پاس نہیں ہے، آپ اس اسمبلی کو کنسٹیٹیوٹ کر کے آپ اس سے ترمیم کرائی جا رہے ہیں آئین کے اندر. اور آپ نے اب اتنا بڑا آئینی بحران پیدا کر دیا ہے 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ کے بعد، کہ اب آپ کو اگلے دنوں میں یہ شور ہی نظر آئے گا. دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آئین کا عدلیہ کا تحفظ جو ہے وہ پریمبل ہے آئین کی، جہاں آپ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کی بات کرتے ہیں. تو آج آپ نے پوری عدلیہ کی نظام کو جو ہے وہ ماتحت کر دیا ایگزیکٹو کے. تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو فارن انویسٹمنٹ آئے گی ان کو ہماری جوڈیشری کے اوپر اعتماد ہوگا؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ طریقے سے فیصلے نہیں کرے گی. یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جب چیف جسٹس سے ایک ڈیلیگیشن آئی ایم ایف کا ملا تھا، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، اور یہ بات اب سامنے نظر آ رہی ہے. اور آج جو ایک اور چیز ہوئی ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ نیا جوڈیشل کمیشن جو تشکیل دیا، جو سپریم کورٹ کے ججز کو اپائنٹ کرے گا، اس کے اندر اب 3 ججز جو ہیں وہ آپ کے آئینی عدالت کے چلے گئے ہیں. ایک چیف جسٹس اور 2 جج، اور سپریم کورٹ کے 2 جج ہیں، اور باقی تمام ایگزیکٹو اس کے اندر بیٹھی ہے. تو آپ نے ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ملک کو آئینی بحران، سیاسی بحران، ان کے اندر آپ نے دھکیل دیا ہے. اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور عوام کے اندر اتنا غصہ ہے کہ عوام کا آپ نے ووٹ چھین لیا. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن، جن کا 218(3) کے اندر کام ہی ایک ہے کہ صحیح الیکشن کرانا، وہ فیلئر ہے ان کا کہ وہ صحیح الیکشن کروا ہی نہیں سکے. اور وہ الیکشن جو انہوں نے کروایا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بعد میں جو امینڈمنٹ آئی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو 27 امینڈمنٹ آئی ہے، سینٹ میں کیا ہوا؟ 2 آپ کے پاس ووٹ تھے، ایک وہ پی ٹی آئی کا ووٹ تھا اور ایک جے یو آئی کا تھا، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کیا سٹیٹمنٹ دی. اسی وجہ سے ہم کہتے تھے کہ 63A پہ جو ججمنٹ آئی تھی کہ جو فلور کراسنگ ہے، آپ ووٹ کا اس کے رائٹ کو کم از کم کاؤنٹ تو نہ کریں. تو لہٰذا آپ اب بھول جائیں کہ اس ملک میں اب سیاسی استحکام تو ہے نہیں، آئینی بحران بھی آ گیا ہے. آپ جتنا بت دکھا لیں کہ فلاں میٹنگ ہو رہی ہے، اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملنے جا رہا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ بڑے بڑے پروجیکٹ کر کے کک بیکس میں پیسے تو کما سکتے ہیں، لیکن آپ عوام جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ باہر ہی نہ نکلیں.
सलीम बुखारी साहब, यकीनन आपने जो इस वक्त जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं, अवाम के हालात आपके सामने हैं, आइनी बहरान, अदालती बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहरान। अब ये जो रिपोर्ट आई है GCD की, ये रिपोर्ट 186 सफ़ात पे है, यकीनन आपने पढ़ी होगी। और इस रिपोर्ट में जो हुकूमत के बैड गवर्नेंस, नाक़िस पॉलिसीज़ और बेजा इख्तियारात, इंसाफ का ना होना, टैक्स ढांचा, ये सारा ज़िक्र करते हुए ये बताया है कि जनाब मुल्क जो है तकरीबन 6 से 6.5 GDP जो आपका इनकम है वो करप्शन में जा रही है, तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर। सलीम बुखारी साहब, अटेंशन चाहूँगा, 20 से 25 बिलियन डॉलर सालाना। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं सर, क्या हम IMF के हाथ पांव जोड़ते हैं और उसकी हर हुक्म मानते हैं, और 37 माह में 37 मंथ में हमने 7 बिलियन डॉलर उनसे लिया है, बिल्कुल ग़ुलामी हासिल करके उनकी डिक्टेशन पर। इस तरह अगर हम 3 साल यानी 37 माह 3 साल 1 माह को लें, और जिस तरह हम करप्शन पर सालाना 20 से 25 बिलियन डॉलर हम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं मुल्क का, अगर हम 3 साल का यानी ये अरसा ले लें तो तकरीबन 60 से 75 बिलियन डॉलर हम मुल्क का ज़ाया कर रहे हैं, और IMF से 3 साल में 7 बिलियन डॉलर टुकड़ों में ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने याद किया। पहले तो मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे 2 साथियों ने, भाइयों ने जो कहा है उसके हवाले से। चंद साहब जो हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, बहुत वेटरन पॉलिटिशियन हैं और कमिटमेंट के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। मेरा सवाल उन हुकूमतों से है जो 3 मरतबा तो मरकज़ में हुकूमत कर चुके हैं और इससे ज़्यादा मरतबा सूबों के अंदर उनकी हुकूमत रही है। तो अगर 3 टेन्योर्स में, चाहे वो हाफ वे थ्रू ख़त्म हो गए थे, इन सालों में वो सिस्टम बना क्यों नहीं सके? एक तो ये जवाब उनसे ज़रूर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से कौम का हक है ये कि वो उनसे ये पूछे कि आप लोगों ने अपने टेन्योर में ये सिस्टम जो है इसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें ना मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ सबक पढ़ाए गए हैं। कभी हमने कहा कि हमारे माशी निज़ाम का हल जो है वो सोशलिज्म में है, तो फिर कभी हमें कहा गया कि नहीं जनाब सोशलिज्म तो ये गैर इस्लामी है, असल में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करेंगे हम तो उससे हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और फिर हमें कहा गया कि नहीं जी 90 दिनों के अंदर हम करप्शन भी ख़त्म कर देंगे, सूबा भी बन जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये पूछता हूं कि गवर्नेंस के नाम पर इन तमाम लोगों ने और पार्टियों ने जो हुकूमत में रहे अवाम के साथ धोखा क्यों किया? अब आ जाइए जनाब, इलेक्शन के बारे में जो बात की गई, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन रिग हुए, 2024 के इलेक्शन रिग्ड है, लेकिन ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि वो एक सूबे में ठीक है, बाकी जगह रिग्ड है। और अगर 2024 का इलेक्शन रिग्ड था तो फिर 2018 के बारे में हम बात करते हुए क्यों शर्माते हैं? बिकॉज दैट वाज आल्सो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शनियरिंग जो हमने देखी है। ये सारी बातें अब एक तरफ रख दीजिए, आ जाता हूं आपके सवाल के ऊपर जो आपने सवाल किया। अगर मैं इस रिपोर्ट के कंटेंट्स को मानने बैठूं तो यहां पता चलेगा कि पाकिस्तान में सिवाय करप्शन के और सिवाय अकरबा परवरी के और सिवाय अपनी जेबें भरने के और कोई काम नहीं हो रहा। ये रिपोर्ट जो है ये इतनी डेवस्टेटिंग है कि इस हुकूमत को तो छुपने के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। यानी उसमें क्या FICS वो जो है जो ट्रेडर्स के लिए बनाई गई है, जिसकी FISC, उसके ऊपर जो एक्सपर्शंस कॉस्ट की गई है इस रिपोर्ट के अंदर, मुझे ये बताइए कि जब एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हमें ये ख्वाब दिखाया गया कि वो हमारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं, उन्होंने हमें A ग्रेड सर्टिफिकेट दे दिया है, तो इस रिपोर्ट को मैं कहां लेके जाऊं? इसने तो परखड़े उड़ा के रख दिए हैं। आप देखिए, उन्होंने जनरल टर्म में बात नहीं की, उन्होंने स्पेसिफिक केसेस कहे हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सलीम बुखारी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैं ज़रा चलता हूं चौधरी अकरम साहब के पास। चौधरी अकरम साहब, आपके पास पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आप उसके ऊपर मैं क्या आपको सवाल किया है मैंने, आपकी नज़र में है। और ये रिपोर्ट जो है इसने तो ये साबित
کیا اور یہ کوئی ایزمپشن نہیں ہے. جس طرح ابھی سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ اگر اس رپورٹس کو سامنے لے آئیں یعنی سامنے آ جائیں تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے اشرافیہ کو یا ہمارے حکمرانوں کو. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ عوام کا 20 بلین سے 25 بلین ڈالر سالانہ یہ کھا جاتے ہیں اور 7 بلین ڈالر 3 سال میں یعنی 75 سے 60 بلین ڈالر یہ کھاتے ہیں 3 سال میں, اور 3 سال میں یہ 7 بلین ڈالر ٹکڑوں میں IMF سے لے کر ملک چلاتے ہیں, اور عوام سر تباہی کی طرف ہی جا رہی ہے. وہ تو کہیں سے اس کی اٹھان نہیں ہے, کچھ بھی دیکھ لیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سارے ہی بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں اور میرے لیے بخاری صاحب بھی اور ندیم افضل چند صاحب بھی بڑے ہی قابل احترام ہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کیا کہہ پاؤں گا, مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جس پہ آپ 20 سے 25 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی نئی چیز تو تھی نہیں. یہ پاکستان کے ایک ایسے لے مین کو بھی پتا ہے جو سڑک پہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ کرپشن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. حضرت علی کا ایک قول ہے, میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں کہ یہ دولت جو ہے یہ ظلم کیے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے صحابی نے جب ان سے پوچھا کہ میرا تو ایک ایک پیسہ حلال کا ہے, میری تو وراثت میں بھی کوئی پیسہ حرام کا نہیں ہے, تو حضرت علی نے کہا کہ پھر تم نے یہ پیسہ اپنی جان پر ظلم کر کے کمایا ہوگا. تو بھائی میرے, جہاں پہ دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہوں, وہاں پہ جس ملک میں پاکستان کے چند افراد ہر سال ارب پتی بنتے ہوں, ان کے اربوں میں اضافہ ہوتا ہو, اور باقی 24.5 کروڑ عوام غربت کی انتہائی نچلی سطح پہ چلے جائیں, جس ملک میں 100 روپے کی چیز 300 روپے میں بک رہی ہو اور ہم اس کی صرف جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہوں اور ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں, تو وہاں پہ کس نظام کی بات کرتے ہیں اور کن سے کرتے ہیں آپ؟ انہی 40 افراد سے, جو وہ 40 افراد ہی اس کے ذمہ دار ہیں, جو اس 40 سال کے رولر ہیں. آپ نکال کے دیکھ لیں, کیا ان 40 افراد کے علاوہ کوئی حکومت میں آیا؟ اگر کوئی آیا تو کیا ان 40 افراد نے ان کی حمایت اور تائید نہیں کی؟ یہ ان کی ہر کرپشن کا حصے دار ہیں. ہر کرپشن کے نظام کو قائم کرنے, اسے طوالت دینے اور اس ملک کی بربادی کے 40 افراد ذمہ دار ہیں. اس کو آپ نکال لیجئے تو اس ملک کی بقا کا کوئی نظام ہو جائے گا. اگر یہ 40 افراد اس ملک کو چلائیں گے, اگلے 40 سال میں مزید تباہی ہوگی. سولوشن پہ ظاہر ہم جائیں تو کیا جائیں. میں یہ چند سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بریک کے بعد آ کے ان سے پوچھتا ہوں کہ موجودہ بدترین عدالتی بحران میں انصاف کا نظام کیسے بحال ہوگا. سیاسی عدم استحکام کے اس ماحول میں ملک کو ایک پائیدار سیاسی سمت کیسے دی جا سکتی ہے. سنگین معاشی بحران سے نکلنے کے لیے حکومت کے پاس کون سی حکمت عملی موجود ہے, مؤثر حکمت عملی. دہشت گردی کی نئی لہر کو روکنے کے لیے ریاست کے پاس کیا ٹھوس اقدامات ہیں. عوام کی بگڑتی ہوئی معاشی اور سماجی حالت کا ذمہ دار کون ہے. حکومتی ناکامیوں پر جوابدہی کا نظام کیوں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہا. مسلسل بیڈ گورننس کے باوجود آپ یہ بتائیں یہ کیوں حکومت میں موجود ہیں. کیا حکومت موجودہ حالات میں عوام کو کوئی محفوظ اور قابل اعتماد مستقبل دے سکتی ہے؟ اور یہ بتائیے کہ کیا عدلیہ, پارلیمنٹ اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کی کشمکش ملک کو مزید تباہی کی طرف نہیں لے جا رہی؟ ایسی صورتحال میں بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ یہاں تو اندرونی سرمایہ کار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری اور بدحالی میں نوجوانوں کے سامنے کیا راستہ رہ گیا ہے؟ کیا ریاست یا حکومت اس مسلسل بحران سے نکلنے کے لیے کوئی ان کے پاس سولوشن ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। जी नदीम अफजल चंद साहब, आप जो भी कमेंट्स करना चाहें करें, लेकिन मैं एक सवाल रखता हूं आप तमाम लोगों की गुफ्तगू के बाद कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत को इसी तरह जारी रखना, ये रास्ता कौमी यकजहती, मुल्क की सलामती और मईशत तीनों को मज़ीद तबाही की तरफ ढकेल देगी। अगर यही तर्ज हुक्मरानी बरकरार रही तो इसके नताइज नहायत संगीन हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। अब सवाल ये है सर आपसे, बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बड़े समझदार आदमी हैं, आपने हमेशा मेरिट पे गुफ्तगू किए, चाहे किसी भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ कभी रहा हो। क्या कहेंगे सर इन सूरत हाल में निज़ाम की तब्दीली अगर है चाहिए तो इन चेहरों और इन सियासी लोगों के ज़रिए तो नहीं मुमकिन है, कैसे देखते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है जी। पहले तो मैं बुखारी साहब की बात का शॉर्ट से जवाब दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मुकम्मल इक़्तिदार नहीं मिला इस मुल्क में। आप मेरे से ज्यादा तारीखदान है, लेकिन फिर भी प्राइवेटाइजेशन ले लें या इस मुल्क की पॉलिसी ले लें, इस मुल्क में अगर इदारे बेचे गए आपने क्रोनीज को, तो उसको पार्टी से नहीं बेचे। और इस मुल्क में अगर कभी एक्सपोर्ट बढ़ी है या कभी गंदम सरप्लस हुई है, कभी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के अलावा दूसरा बड़ा सब्जेक्ट होता है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में अगर चीजें सरप्लस हुई हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये तारीख उठाकर देखें। अब आ गई बात आपकी कि मौजूदा निज़ाम, देखें निज़ाम सियासतदानों ने चलाना है। अब सियासतदान ये जहाँ सियासतदानों को निज़ाम चलाने दें या कोई और चला दें, ये आधा तीसर आधा बटेर वाला काम अवाम के फायदे में भी नहीं, मुल्क के फायदे में भी नहीं। और यकीन जानिए हर कोई दूसरे को ही ब्लेम देता है। मैंने नहीं देखा, मैं प्राइवेट महफलों में देखते हैं कि जहाँ सियासतदान बैठे होते हैं, यहाँ हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, वो किसी और को ब्लेम कर रहे होते हैं। यहाँ के भी औरों में जाके बैठे तो वो सियासतदानों को ब्लेम कर रहे होते हैं, जुडिशरी वाले ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी वाले जुडिशरी को। तो ये कि निज़ाम अदल पहले नंबर पर तो ठीक होना चाहिए, और ठीक तो पार्लिमानी निज़ाम में पार्लिमान नहीं करना है, और बैठ के 4-5 पॉइंट का एजेंडा बना के, नेशनल एजेंडा बना के एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हो। ये नहीं है कि अपोजिशन सड़कों पे हो और जेलों में हो और नारे लगा रही हो रियासत के खिलाफ, सियासी इदारों के खिलाफ, तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। या हुकूमत जो है वो सिर्फ पकड़ दकड़ में मशरूफ हो, मुलाकातें बंद करवाने के, मुलाकातें करवाने के, जजों के ट्रांसफर में, जजों के निज़ाम में, इस तरह निज़ाम नहीं चलता होता, आवाम का फायदा नहीं होता। ये गला सड़ा निज़ाम इसीलिए है कि इसको मुकम्मल तौर पे कभी ना पार्लिमानी निज़ाम इसको बनने दिया गया है, ना कभी मुकम्मल जमहूरी बना है, ना हमारी पॉलिटिकल जमातों में जमहूरियत है। तो मैं समझता हूँ इसको यहाँ जमहूरी बनाए निज़ाम को, या गैर जमहूरी बनाए। एक फैसला तो कर ले, और फैसला किसने करना है? बस फैसला तो अवाम ने करना है। अवाम की राय का कभी एहतराम होता नहीं। इस मुल्क में कभी आइडियल और फेयर इलेक्शन हुए नहीं है। यहाँ तो आप आइडियल और फेयर इलेक्शन पहले करवा लें, वो उसके मुताबिक फिर उनको हुकूमत चलाने दें। यहाँ मौजूदा निज़ाम में सारे लोग बैठ के, सर जोड़ के बैठ जाएं, समेत अपोजिशन समेत बेंचेस समेत पॉलिटिकल जमातें जो हाउस से जो बाहर भी हैं वो भी बैठ जाए। तो एक नेशनल इलेक्शन प्लान की तरह एक इकोनॉमी का एजेंडा, एक करप्शन को खत्म करने का एजेंडा, लोकल बॉडी सिस्टम को इफेक्टिव करने का एजेंडा, फूड सिक्योरिटी का एजेंडा, ये बना ले 4-5 एजेंडे। आप कोई मुश्किल नहीं है। हमारे में ना कोई टैलेंट की कमी है ना किसी और की। ये ठीक है अकरम साहब की बात के लोगों की जाती तादादें बड़ी है, हुकूमत झुकी हुई है, ये वैलिड क्वेश्चन है। इसी वजह से आज लोग सियासतदानों की इज्जत नहीं करते। लेकिन सिर्फ सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के तमाम तबके जिम्मेदार हैं। ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, या कोई ताकतवर तबके हो, सब जिम्मेवार है। और सबको जिम्मेवारी लेके इस मुल्क का सोचना पड़ेगा। इस वक्त आपको सच्ची बात ऐसे ही लग रहा है जैसे मजाक हो रहा है। और मैं एक पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, शायद मेरी भी सुबह इससे गांठ शुरू हो जाए, लेकिन हकीकत है दिल दुखता है जब आवाम की हालत देखते हैं, जब निज़ाम की हालत देखते हैं, तो दिल खुश नहीं होता। ठीक है, मैं एक ऑप्शन लेके आता हूं जनाब न्याजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ, और बाकी साथी भी ज़रूर सुने।
ایک دو آپشن ہے، کیا اس آپشن پہ عمل کیا جائے تو ملک بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی اتحاد کی حکومت قائم کی جائے اسے ختم کر کے فوری طور پر، سچائی اور مفاہمت کا عمل ایسے واضح اور پختہ ضمانتی اقدامات کے ساتھ جو تمام فریقین کے خدشات کو دور کر سکیں، بڑے ساختیاتی اصلاحات، اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے وقتی طور پر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی جائے، عارضی طور پر تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، منصفانہ اور شفاف انتخابات، سیاسی اختیار وہاں منتقل کیا جائے جہاں اس کا اصل مقام ہے، نئی پارلیمنٹ تمام اصلاحات اور متنازع آئینی ترامیم کا اثر نو جائزہ لے، تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود کے اندر کام کریں۔ جی نیازی صاحب، یہ چند باتیں ہیں، آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، کیوں نہیں ہے متفق؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے جائے اور یہ ملک ترقی کرے، پھلے پھولے۔ میں آپ کو دو تین چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نشاندہی تو ویسے سلیم صاحب نے، پرانے جرنلسٹ ہیں، چودھری اکرم صاحب نے، ندیم چند صاحب نے، یہ میرا خیال ہے کہ ہم وہی 78 سالہ نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ سیلوشن بتائیں، کہ ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ جی یہ سسٹم میں غلطی ہے، یہ ہوتا رہا، لیکن جو مین سٹیک ہولڈر ہے عوام، اس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ چودھری اکرم صاحب نے کہا کہ جی 40 لوگ ہیں، بالکل ٹھیک کہا، 71 کے بعد بھی وہی 40 لوگ ہیں یا چند لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، اور 71 کے ساتھ جو ہمارا ایک ملک کا حصہ گیا، آج وہ ہم سے علیحدہ ہو کے کتنا ہم سے آگے چلا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں کچھ اسٹرکٹ اپنی پالیسیاں پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی ہمیں لینی چاہیے۔ جو ابھی IMF کی رپورٹ کی آپ نے بات کی ہے، تو یقین کریں یہ پتہ عوام کو ہے، شاید دوسرے لوگوں کو، سفید پوش طبقے کو پتہ ہے کہ وہ کتنے کرائسس سے گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے، اور عوام جو ہے اس میں سفید پوش لوگ بائکیے پہ آ گئے ہیں۔ میری ڈسٹرکٹ کورٹ میں چند دن پہلے دھماکہ ہوا، تو اس کے باہر میں نے پوچھا کہ یہ کتنے لوگ شہید ہوئے، انہوں نے کہا کم از کم 8 لوگ جو تھے وہ بائکیے والے باہر کھڑے تھے، جو لوگوں کو 100-200 روپے پہ وہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تو اپنا رونے کو دل کرتا ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ آپ قرضہ لے کے آپ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، اور آپ ایک ہائیبرڈ نظام دے کے ملک کو چلا رہے ہیں، اور آپ جو مین سٹیک ہولڈر ہے عوام، جس کا ووٹ ہے اور جس نے حکومت کرنی ہے، تو اس کو دیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے جواب کی طرف۔ سیلوشن ایک ہے، دیکھیں شاید ندیم اسلم چند صاحب بھی اور دوسری پارٹی کے لوگ بھی اپنی پارٹی کے اندر بات نہیں کرتے، میں بطور ترجمان عمران خان سے بات کرتا ہوں۔ میری پارٹی کے اندر بھی کوئی کرپٹ آدمی ہے نا، میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ہم کیوں نہیں کرپشن کے اوپر عینی ہاتھ ڈالتے، چاہے ہمارے اندر کا آدمی ہے چاہے باہر کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان فیئر الیکشن کروا کے، جس طرح چند صاحب نے کہا ہے، دے دیں چاہے جس کو حکومت جاتی ہے، کیونکہ یہ ملک عوام کا ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اگر وہ جس جماعت کو جاتی ہے اس کو دیں اور اس کو اسٹرینگتھن کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو کہیں کہ ڈیلیور کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، گڈ گورننس کریں۔ اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے، 5 سال بعد لوگ آپ بتا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ملک بھی ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے، وہاں نہیں ملک آگے گئے۔ تو آپ کو نظام کی مضبوطی کے لیے آپ کو فری فیئر الیکشن کروا کے ملک اس پارٹی کے حوالے کرنا پڑے گا جس کے وہ نمائندے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں۔ اور پھر پارٹی سربراہان کا کام ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر سیزنڈ لوگ، جو لوگ اس کے لیے اہل ہیں، جن کی انٹیگریٹی ہے، جن کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں ہے کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں، ان کو آگے لے کے آئیں۔ ابھی آپ کر رہے ہیں بات اس کی عدلیہ کی، اب نہیں آپ چیزیں ٹھیک کر سکتے۔ جب پرائم منسٹر آف پاکستان آئینی عدالت کے جج اپائنٹ کرتا ہے تو کون سی ٹرانسپیرنٹی ہے کہ آئینی عدالت کے جج کرتا ہے وزیر اعظم صاحب، اور پھر اس کے بعد آئینی عدالت کے جج دوسرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عدلیہ کو اپائنٹ کرنے لگتے ہیں، اور پوری عدلیہ جو ہے انتظامیہ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو پھر آپ بالکل ڈیٹریک ہو گئے ہیں۔ اب آپ چیزوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ سنبھال تب سکتے ہیں کہ میں نے پہلا سیلوشن بتایا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں۔ ہمارے اوپر ابھی سلیم صاحب نے کہا بھائی ہمیں تو 2 سال ملے، عمران خان نے تو کرونا جیسے دور میں بھی ڈیلیور کیا،
اس نے ایکسپورٹ میں بھی ڈیلیور کیا. اس نے تو خود مانا کہ شاید مجھے یہ حکومت بھی نہیں لینی چاہیے تھی. چیزیں اچھائی کی طرف تب جائیں گی جب ہم سارے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس ملک کو چلانا ہے اور ملک کس کا ہے, عوام کا ہے, تو صحیح ہو سکتا ہے. باقی دیکھو ویلفیئر اسٹیٹ کس طرح بنتی ہے, اس کا کنسیپٹ کیا ہے. جب آپ اس کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, آپ عوام کا سوچتے ہیں تو عوام آگے جاتی ہے. تو جہاں بیٹھ کے ہم 78 سالہ نظام, پھر 40 سالہ نظام, پھر اس جوڈیشری کو جو 140 نمبر پہ چلی گئی, تو اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں بالکل سٹیٹ فارورڈ دیکھنا پڑے گا کہ جس سے عوام کو فائدہ ہو. جو مین سٹیک ہولڈر ہے اس کے لیے ہمیں فری فیئر الیکشن کرانا ہے, لوکل گورنمنٹ کو ہمیں اسٹرینگتھن کرنا, اور جس عوام کی حکومت اس کے ڈیلیور کرنا, اس کو حکومت دینا. بہت شکریہ. میں آتا ہوں سلیم بخاری صاحب. ایک تو رپورٹ میں ایک اور چیز بھی ہے. پاکستان میں نیب ایک بڑا احتساب کا ادارہ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے. 5.3 ٹریلین روپے ہم نے جو ہے وہ ریکور کیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے اٹ از دا ٹپ آف دا آئس برگ, یعنی سمندر کے نیچے جو پہاڑ ہے وہ اس کو نیب کو نظر نہیں آ رہا. ایک سوال. دوسرا سر, ایک سلوشن جو میں نے دیا تھا وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا. ایک اور سلوشن دے کے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ جیسا زبردست صحافی جو تمام چیزوں پر گہری نظر رکھتا ہے, وہ کیسے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کیا سلوشن ہے. یہ دوسرا آپشن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سر. ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کے عہدے کو مضبوط بنایا جائے, مضبوط اور ذمہ دار لوکل گورنمنٹ سسٹم قائم کیا جائے, انتظامی اور حکومتی زونز کے سائز کو معقول بنایا جائے, بنیادی اور ضروری اصلاحات نافذ کی جائے, نااہل اور کرپٹ عناصر سے نجات حاصل کی جائے, بغیر معذرت خانہ رویے کے ملک کی قیادت کو مضبوطی سے قائم کی جائے. یہ کچھ آپشن ہیں. آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس کیا سلوشن ہے سر؟ ایک ملک کو آگے لے جانے کے لیے منجمد ہو چکا ہے سر. دیکھیے, میں مختصراً اگر آپ جواب چاہیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ملک میں عدل کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, اس وقت نہ ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ یہاں کوئی جمہوریت پڑ سکتی ہے, نہ یہاں کوئی سیاست ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک کروڑ مثال, حضور کے زمانے کی مثالیں تو خیر بے پناہ ہیں کہ کہا تھا کہ عدل کے بغیر نظام نہیں چل سکتا, ظلم کے ساتھ بے شک چل سکتا ہے. یا پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ونسٹن چرچل نے اپنے وزیر عدل سے پوچھا کہ کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم انٹیکٹ ہے, اس نے کہا بالکل انٹیکٹ ہے. تو اس نے کہا ہم 10 سال میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے دنیا میں اپنا نام کما لیں گے, اور ایسا ہی ہوا. اب پاکستان میں مقبول ترین نعرہ کیا ہے کہ وکیل چھڈو جی, جج کر لو. کیا جج نہیں ہوئے؟ میں آپ کو اس کی چند مثالیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دیکھیے, ہمارے ملک میں ججوں نے بغیر سوچے سمجھے سیاست کی ہے, اور اس کی بدترین مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں. عدالتیں چاہے افتخاری ہوں, چاہے ثاقبی ہوں, چاہے کھوسوی, چاہے گلزاری ہوں, یا پھر بعد میں بندیالی ہوں, انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے سیاست کے نام پر. آپ یہ دیکھیے کہ ایک صاحب نے تو پاناما میں جس شخص کا نام نہیں تھا اس کو اوبر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا, اس لیے کہ جناب ان کے بیٹے سے انہوں نے تنخواہ نہیں لیا. آئی ہیو نو سمپتھی ود نواز شریف, آئی ول بی ویری آنےسٹ. مگر مجھے یہ بتائیے کہ جب ایسے فیصلے ہوں گے تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک اور چیف جسٹس کو اٹھائیے, وہ چلے ڈیم بنانے کے لیے. انہوں نے ڈیم بنانے کے لیے چندہ لینے کے وہ یورپ کے دورے پر بھی چلے گئے اور کہا کہ دریا میں منجی ڈا کے بواں گا اور پیرا دوں گا اس کا. یہ ہے کام چیف جسٹس کا. از دیٹ ہاؤ جسٹس شوڈ بی ڈیلیورڈ؟ آگے چلیے جناب. اس کے بعد بے پناہ جواز میں آپ کو ایسے پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارے ججوں نے ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں پیچھے. کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کرنے چلا ہے. جب تک ہمارا جوڈیشل سسٹم ان آرڈر نہیں ہوگا, آپ جماعتیں بدلتے رہیں, آپ آئین بدلتے رہیں, آپ نظام بدلتے رہیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ نیب جس کے اوپر کنسنسس ہے تمام سیاسی جماعتوں کا کہ اسے ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے, وہ اپنی کارگزاری کے لیے اگر اتنے $بلین بتا رہی ہے تو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ چوری کتنا ہوا ہے. اگر آپ اس کا ریشو نکالیں تو یہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ زیرہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے سیاستدانوں کو
کسی بھی سسٹم پر جانے کی بجائے سب سے پہلے تو عدلیہ کے نظام کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے، جو کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، نعرے سن لیں ان کو ریلیف بھی وہیں سے ملتا ہے، ان کی چوری بھی وہیں سے چھپتی ہے، ان کے ڈاکے بھی وہیں سے چھپتے ہیں. جوڈیشل سسٹم از دا کی. اب آ جائیے جناب آپ نے جو آئینی ترمیم کے حوالے سے دیکھیے، آئینی ترمیم میں ہمیشہ برسر اقتدار طبقے نے اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنے اختیارات کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ اقدامات کیے ہیں. مجھے کوئی ترمیم بتا دیجئے جس کے اندر عوام الناس کا فائدہ جو ہے وہ فوکل پوائنٹ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیے ہماری عدلیہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تین ملٹری ڈکٹیٹرز کے رولز کو انہوں نے جسٹیفائی کر کے ان کے تمام تر غیر آئینی اقدامات کو انڈیمنٹی دی. یہ ہے ہماری عدلیہ کی تاریخ. تو ایسے ملک میں جہاں عدلیہ نان ایگزسٹنس ہو، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کے عوام کے لیے کوئی بھی برسر اقتدار حکومت جو ہے وہ کام کرے گی؟ جی ٹھیک ہے جناب. چودھری اکرم صاحب، آپ کے پاس اگر کوئی سولوشن ہے تو وہ دیجئے کہ کس طرح ہمارا ملک اس کرائسس سے نکلے اور عوام خوشحال ہو. ڈاکٹر صاحب، میرے پاس سلوشن تو کوئی نہیں ہے. جس طرح باقی سب دوستوں نے خواہشات کا اظہار کیا ہے، میں بھی خواہش کا اظہار کر سکتا ہوں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایک ادارہ بھی باقی نہیں رہا. صرف جوڈیشری کو بلیم کرنا مناسب نہیں ہوگا. جس ملک کی پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہو، جس ملک کے پارلیمنٹیرین اپنی حیثیت نہ رکھتے ہوں، جس ملک کے پارلیمنٹیرین کا ضمیر نہ ہو، وہ تمام ترامیم پر بلا چوں چراں دستخط کرتے ہوں، وہ اپنے عہدوں سے چمٹا رہنا چاہتے ہوں، وہ اپنے ایم این اے ایم پی اے شپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہوں، وہ اپنی سینیٹر شپ برقرار رکھنا چاہتے ہوں، وہ کسی ترمیم پر احتجاج کرنے کی جرت نہ کر سکیں، وہ ہر ترمیم کو لیجٹیمیٹ کرتے چلے جائیں. اس ملک میں جہاں یہ اپنے پارلیمنٹیرین اپنی جوڈیشری کو خود تباہ و برباد کرتے جائیں، جہاں پہ یہ وہ ترامیم کرنے میں دستخط کرتے چلے جائیں جو ملک کے عوام کو تباہ و برباد کرتی جائے، اس ملک میں آپ جوڈیشری کو بلیم کریں، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، یا ایگزیکٹو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں، وہاں پر کسی کو بلیم کرنا مناسب نہیں ہے. اس ملک میں سب سے پہلے پارلیمنٹیرینز کو اس حد تک آگے آنا پڑے گا کہ وہ ملک کی بقا کے لیے کھڑے ہو سکیں، وہ اپنے عہدوں سے محبت چھوڑ سکیں، وہ اپنے اختیارات کو جاتے ہوئے خوشی سے جانے دیں اگر انہیں اپنی مرضی سے استعمال قانون اور انصاف کے مطابق حق حاصل نہیں ہے. تو تب تک اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. کوئی ملک کا نظام لے آئیں، کوئی چیز آپ بنا لیں، سی ای او بنا لیں، آپ پرائم منسٹر بنا لیں، پرائم منسٹر کی جگہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنا لیں، جب تک یہ پارلیمنٹیرین عوام ان لوگوں کو منتخب کر کے نہیں بھیجیں گے، جب تک ان کو منتخب کرنے کے لیے عوام ہمت نہیں کریں گے، جب تک پارلیمنٹیرین ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے کی قسم نہیں کھائیں گے، جب تک یہ ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تب تک اس ملک میں نہ کرپشن ختم ہوگی، نہ انصاف بحال ہوگا، نہ سچ بولنے کی اجازت ملے گی، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ غریب کی حالت بدلے گی، نہ غریب کی آواز کو کوئی سنے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو سب کی برائیاں کرتے ہیں، سب کی خامیاں نکالتے ہیں. کبھی وہ عدلیہ کو برا کہتے ہیں، کبھی وہ مقننہ کو برا کہتے ہیں، کبھی وہ انتظامیہ کو برا کہتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے کہ ہم ہر چیز پر سٹیمپ کیوں لگاتے ہیں، ہم ہر ترمیم کو مانتے کیوں ہیں، ہم ہر ترمیم کے حق میں ووٹ کیوں دیتے ہیں. وہ پھر اپنی مجبوریاں سناتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو برائیاں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پریشر سے ترامیم کروا لی، انہوں نے یہ کر لیا. بھائی اللہ نے آپ کو قلم بھی دی ہے، دماغ بھی دیا ہے، دستخط کرنے کی قوت بھی دی ہے، تو بھائی با اختیار ہو تو اپنی حد تک اپنا جو 6 فٹ کا قد ہے اس کو تو جائز استعمال کرنا سیکھ لو. پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں. وہ پریویلیجز کے لیے تو سارے ہی اویلیبل ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں.
जो इस वक्त KPK में हुकूमत कर रहे हैं, गिले शिकवे उनके भी बेतहाशा हैं, लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं है। ये नदीम अफजल चंद साहब की जमात इस वक्त सिंध में भी बहुत हुक्मरान शुक्रिया, है। आपका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मेरे चारों मेहमानों बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।